محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور اسلامی سال کا آغاز ماہ محرم سے ہوتا ہے۔ ماہ محرم الحرام کی فضیلت، تقدس، احترام کب سے ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ قرآن مجید میں اس کا جواب ہمیں ملتا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ 12 مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک اس دن سے ہے جس دن سے جب زمین اور آسمان اللہ نے پیدا کیے ہیں، ان میں 4 مہینے محترم ہیں، حرمت والے مہینے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ان 4 مہینوں کا ذکر قرآن میں تو ہمیں نہیں ملتا، احادیث مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے۔ وہ 4 مہینے 3 تو مسلسل ہیں، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، اور چوتھا ہے رجب۔ یہ 4 مہینے محترم ہیں۔ تو ان 4 مہینوں کا تقدس اللہ رب العزت نے رکھا ہے، اور جس دن سے زمین اور آسمان پیدا کیا اس وقت سے رکھا ہے۔ ان مہینوں کی حرمت اور تقدس کا تقاضا یہ ہے کہ ان مہینوں میں گناہ سے زیادہ اجتناب کیا جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان 4 مہینوں میں جو بھی ثواب کا کام کیا جائے گا، خیر کا کام کیا جائے گا، اس کا ثواب زیادہ ملے گا، اور اگر گناہ کیا جائے گا ان مہینوں میں تو اس کا گناہ بھی زیادہ ہے۔ تو یہ حرمت، یہ تقدس، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے اس کا تقدس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف ایام، مختلف مہینوں، مختلف راتوں کا تقدس رکھا ہے، مختلف جگہوں کا تقدس رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس رات، جس مہینے، جس دن کا احترام ہے، اس میں کوئی خیر کا کام کیا جائے گا تو اس کا ثواب زیادہ ہے، اس میں اگر کوئی گناہ کا کام کیا جائے گا تو اس کا گناہ بھی زیادہ ملے گا۔ جیسے مثال کے طور پر مسجد اللہ کا گھر ہے، کوئی غلط کام، کوئی گناہ کی بات، کوئی گناہ کا کام مسجد سے باہر کیا جائے گا تو وہ بھی گناہ ہی ہے، اس پر گناہ ملے گا۔ لیکن اگر وہی غلط کام، جیسے کسی کو گالی دے دی، کوئی اور اس طرح کا غلط کام مسجد کے اندر کریں گے تو اس کا گناہ زیادہ ہے۔ بیت اللہ کے اندر وہ غلط کام کریں گے تو اس کا گناہ اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان ہے تو رمضان کا تقدس ہے، ماہ رمضان میں اگر کوئی غلط کام کرے گا اس کا گناہ اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کے اندر کوئی غلط کام کرے گا اس کا گناہ اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو حرمت والے مہینے ہیں، تقدس والے مہینے ہیں، جس میں ماہ محرم الحرام ہے، اس میں خصوصیت کے ساتھ خاص طور پر اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کریں، بھلے کام کریں اور ثواب کے کام کریں، غلط کاموں سے اور گناہ کے کاموں سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں۔